بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو، کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردار، روزانہ ہم روٹین سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب سوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر لیٹ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک طرح کی زندگی گزر رہی ہے ہر ایک کی۔ تو یہ جب ہم رات کو سوتے ہیں، یہ موت ہی ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ جب پھر جگانا چاہتا ہے، پھر صبح ہم پھر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ روٹین ہے۔ یہ کیا ہے؟ روٹین ہے ہماری زندگی کی۔ ایک ہی بات کر رہے ہیں، روزانہ سوتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں۔ تو یہی بات ہم روزانہ کہتا بھی ہوں، اور کئی دوست اس سے تھوڑے سے ذہنی طور پر کوفت محسوس کرتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی بات۔ بھئی آپ روزانہ سوتے کیوں ہیں؟ آپ روزانہ رات کو اپنے بیڈ پر چلے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ ایک ہی بات۔ آپ روزانہ واک کرنے چل جاتے ہیں، روزانہ کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، ایک ہی بات۔ تو یہ ایک بات جو ہوتی ہے نا میری، نماز پڑھ لو، سریے نکال لو گردن سے، اس کا واسطہ پڑھنا ہے ہر آدمی کے ساتھ۔ کہاں؟ قبر میں، حشر میں، جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یو نبی بھی کہہ لیا کرو، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی آپ روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ بھائی جب سے دنیا بنی ہے، پہلے دن سے لے کر اخیر قیامت تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ آپ کبھی سنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب آپ کب نبی بنے؟ کئی کہتے ہیں جی 40 سال کی عمر میں۔ آقا صلی اللہ، حدیث سنو غور سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کا جسم اطہر مٹی کے مراحل اور سے گزر رہا تھا، اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ تو یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کرتے ہو۔ وہ تو کوئی چیز دنیا کی پیدا ہونے سے پہلے بھی کوئی چیز اس وقت بھی وہ نبی تھے۔ تو یہ واسطہ ہے ان کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے کہ مسلمان ہم کس لیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہوا ہے۔ اس لفظ کی محمد الرسول اللہ کی اہمیت کا پتہ ہے؟ جب نماز پڑھ لے اس کے بعد بھی کلمہ شریف بلند آواز سے صحابی پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس لفظ محمد الرسول اللہ ساری عمر آدمی اللہ اللہ کرتا رہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، خدمت خلق کرتا رہے، محمد الرسول اللہ سے پیچھے رہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ الفاظ ایسے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا ورد نماز کے بعد، نماز سے پہلے یہی کام آنے والی بات ہے، محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کلمہ شریف بھی جو پڑھ لے گا وہ بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک ہوگا، اور جو السلام علیکہ ایھا النبی کثرت سے پڑھا کرے گا۔ نماز میں اگر پڑھتے ہو بعد میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہمارا تعلق ہے ہر کافر کا، ہر مسلمان کا، ہر بندے کا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ایک حدیث ہے کہ
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے صدقے میں یہ ہر چیز دنیا کے اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا ہر بندے کا جسم کے اندر اللہ نے جان ڈالی ہے، فرشتے، جن، انسان، سب کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ہے۔ اس لیے جب آپ فوت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ ہر ایک کے سامنے آنا ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس لیے آج سے ہی ہم کیوں نہ ان کی شان کو سمجھے۔ تو پھر دوسری جو بات کرتا ہوں نماز، کہ گردنوں سے سریا نکال کر نماز پڑھ لیا کرو۔ حشر والے دن جو بھی اللہ کا آمنا سامنا کرے گا، اللہ سب سے پہلے کہے گا جھکو میرے سامنے۔ تختہ فٹ ہو گیا ہوا جو نماز سے اس وقت پیچھے رہتے ہیں، اللہ کا سامنے حکم پا کر بھی جھک سکیں گے وہ، کیوں کہ وہ نماز سے پیچھے رہتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اسی سے ہم سے واسطہ پڑھنا ہے قیامت والے دن اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اس لیے السلام علیکہ یونا بھائیو بھی کہا کرو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھا کرو۔ تو نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ لو تاکہ اللہ کے سامنے جب ہم جائیں تو جب ہمیں جھکنے کا حکم ہو تو ہم فوراً جھک جائیں۔ اٹھو، نماز کا وقت ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔